वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ एपिसोड 48। तो बहुत ही मज़े की है ये वाली एपिसोड भी और थोड़ी सी हार्ट टचिंग भी है। तो आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आकिब ने पूरा दिन मामू को कंपनी दी और वक्ती तौर पर उसके जहन से दारिया की आने वाली बात भी निकल गई। ना इसने नीव की गैर मौजूदगी का नोटिस लिया। समन पूरा दिन अपने कमरे में रही या फिर रिजाल के कमरे में, जबकि बज़ाहिर जहांगीर जितने भी मुतमईन होते उनको समन की ये कैद काट खा रही थी। 3 बजे तक लंच भी मारिया, आकिब और जहांगीर ने किया और उसके बाद आकिब कुछ ज़रूरी काम के सबब लैपटॉप लिए गार्डन में चला गया। मारिया कुछ देर रिजाल के पास बैठी फिर सोने कमरे में चली गई। तो जहांगीर भी रिजाल को देखने उसके कमरे की तरफ बढ़े। हाँ, उनके कदम मन वजनी बारी थे पर दिल के हाथों मजबूर थे। वो जैसा भी था समन और हमीद की औलाद था और वो चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे। जहांगीर ने कमरे के दरवाजे के करीब रुके हिम्मत करते दस्तक दी, मगर अंदर फैली खामोशी पर वो समझ गए कि समन मौजूद नहीं। तभी दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुए। रिजाल को होश तो आता था लेकिन बहुत सख्त फीवर के सबब वो बिल्कुल निढाल था और कुछ इसे लगते खास केमिकल इंजेक्शन का भी असर था जो 2 हफ्ते तक बरकरार रहने वाला था। रिजाल की जख्मी हालत देखकर जहांगीर की आंखों में दुख उतरा। करीब आकर वो उसके पास बैठे और उसके सीने पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा। गलती तुम्हारी नहीं है रिजाल, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने लापरवाही बरती। ना एक दूसरे से बावफा रहे ना अपनी औलाद से। तुम संवर सकते थे लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा उजला मुकद्दर वो दो स्याह बख्त खा गए। उनकी आजरदा सरगोशी दरवाजे में आती समन ने सुनी तो फौरन डर कर ओठ में छुप गई। आंसुओं से आंखें बनी। वो आधा घंटा रिजाल के पास बैठे बस इसे अफसोस कर्ब और अजीज से देखते रहे और जब फिर उठकर वापसी की राह ली तो किसी के वहाँ से भागने पर जब बाहर आए तो समन के आंचल का एक बेमुराद सा किनारा ही देख पाए। हमेशा मुझसे ऐसे ही भागती रही तुम समन, लेकिन अब ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। ना चाहते हुए भी उनकी आवाज़ सरगोशी करते हिज़न से कांप गई। थके कदमों से वो भी घुटन से निजात के लिए लॉन की जानब निकल पड़े। सब ने 4 तक मिलकर अच्छे माहौल में ना सिर्फ लंच किया बल्कि अयाद और मावल को ढेरों दुआओं से नवाजा। मावल लंच के बीच बहुत बेकरार रही क्योंकि गाहे बगाहे अयाद की निगाहों से टपकती शदीद वारफ्तगी से सुलगा रही थी। तभी तो लंच के बाद इसने बाबा को कहकर जल्दी मचा दी कि इसे वापस जाना है। सो तबरेज़ भी उसकी फितरी घबराहट समझकर आमादा हो गए हुए और जल्द ही इजाज़त तलब की। अलबत्ता दारान और दारिया ने बाद में आने का कहा था लेकिन दर हकीकत दारिया का रुकने पर मन था। अनीब भी किचन वगैरह का सब काम माया और दारिया के साथ समेट कर खुद भी चली गई क्योंकि इसे डर था कहीं आकिब उसको घर ना पाकर पीछे ही ना चलाए। 7 बज चुके थे। मौसम इस्लामाबाद में भी बहुत शामों को सुहाना होने लगा था। क्या हो गया है? दारिया उसका हाथ पकड़े रूम में लाई तो दारान ने उसके मुलायम हाथ को जकड़ कर अपनी तरफ खींचे दूसरी बाजू गिर्द हिसारी, जिस पर दारिया ने बौखलाकर माहिर की आंखों में देखा। उसके सीने झुककर उसकी मदहोश खुशबू इनहेल की, फिर से इन रंगीली आंखों को खोजा। मैं रुक जाऊं माहिर? न जाने के ऊपर मामू और लाला के पास रुकने पर वो शदीद आमादा थी। दारान ने फ़ौरन बच्चों की तरह नफ़ी में गर्दन हिलाई। प्लीज़, मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। फ़ौरन से वो नम आंखों से मान के संग बोली तो दारान ने उसके बाल हाथों की उंगलियों में गुजार कर संवारे और झुककर उसकी जबीं चूमता पीछे हटा। मेरे बिना रह लोगी? पर इसरार आँच देती सरगोशी की गई, गोया वो अपनी अहमियत जानना चाहता था। नहीं, बिना सोचे तासुफ से बोली। दारान के खूबसूरत होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट हसीन रुख बदल गई। मैं भी नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं। लहजे में शिद्दत थी पर दारिया परेशान हुई तो फिर वो ख़ास बाख्तगी से बड़बड़ाई। तो फिर ये जल्लादन, मुझे भी अपना मेहमान कर लो। वो इतनी उदास थी कि इस बारे सोच ही ना सकी। अपनी कमकली पर जैसे मुस्कुराई। वो सबसे हसीन था। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहती लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रुकोगे। थैंक यू। उसके करीब होती उसके चेहरे को प्यार से तकते जो तकल्लुफ़ात निभा रही थी इसने अब दारान को बोर किया। तुम हक नहीं जमा सकती। थैंक यू करना ज़रूरी है क्या? लम्हे में अजनबियत का कोड़ा मारती हो। वो बिगड़ा। वो खुद इसे इसके चिढ़ने पर दम साध गई। अरे नहीं तो मुझे अच्छा लगता है थैंक यू कहना। वो उसका मूड बहाल करने को उसके चेहरे को छुए अपनी तरफ मोड़े समझाने लगी। मुझे नहीं कहा करो। वो मुंह फुलाकर जाने लगा। जब वो राह में आई, अच्छा ना, मुंह तो मत पिकारो। ओके सॉरी। सॉरी सुनकर तो वो और तपा। नरमी से दारिया की गर्दन दबोची लेकिन आज दारिया को हल्की सी भी घुटन होने ना दी। उल्टा वो आंखों में शरारत बरलाई। क्या सॉरी भी ना करूं? उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखते सवाल कर गई तो माहिर ने उसकी जकड़ी गर्दन के हाथ हटाए, शारक से लेकर उसकी कान की लो तक को चूमा, जिस पर दारिया की आंखों में सरूर जबकि होंठों पर हमकती मुस्कुराहट उतर आई। तुम बस वही किया करो बस जो मुझे पसंद है। उसकी गर्दन और बालों में चेहरा छुपाता उसकी कमर हाथ डालकर कसे सीने से लगा गया तो दारिया ने उसकी तवाना वजूद को अपनी बाजुओं में हिसार कर खुद को संभाला वरना गिर जाती। सुनो,
وہ اس کے انٹرپٹ کرنے پر بدمزہ ہوئے پیچھے ہوئے گورا، پہلے مجھے سنو، کیا تم نے میرا دیا پھول سنبھالا تھا یا پھینک دیا؟ وہ اس سے یہ سوال کر کے داریہ کو ششدر کر گیا۔ عجیب تڑپا ہوا لہجہ تھا ماہر شاہ کا۔ پھینک دیا تھا؟ وہ اس کا دل بری طرح چور کر گئی تو داران نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا، اس پر سے آنکھیں بھی ہٹائیں۔ داریہ پھیکا سا مسکرائی۔ بدتمیز ہو تم، وہ بچوں کی طرح جھگڑالو انداز میں کہے۔ دور ہوا تو داریہ نے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑے، دور ہونے سے نہ صرف روکا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے اٹیچ روم کی طرف بڑھی۔ اتنی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا سوچ کر سنبھالا اسے، یہ دیکھو۔ داریہ نے وہاں بک شیلف میں رکھی لاتعداد کتابوں میں سے ایک انگلش رومانٹک ناول نکالا اور جب اسے درمیان سے کھولا تو وہی بدداغ میلا اور بدصورت پھول نہایت خستہ حالت میں فلورنس نے سنبھالا تھا۔ داران نے بے یقینی سے اس پھول کو چھوا، پھر اسی ہاتھ سے داریہ کی گال چھوئی۔ اگر تم نے اسے پھینک دیا ہوتا تو میں تم سے بہت برا روٹ جاتا۔ وہ اس بک کو بند کیے واپس رکھتا، داریہ کے جیسے گلے لگا۔ وہ اس کے اس بچگانہ انداز اور لہجے پر تھکا سا مسکراتی۔ اب تو نہیں روٹھو گے نا بڑے سے بیبی؟ اس کی اداسی پر چوٹ کیے شرارت پر اتری تو اسی طرح بھیج گیا کہ داریہ کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ اس کو آزاد کیے پیچھے کو ہوا تو داریہ شاکی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت تنگ کر رہا ہوں تمہیں کیا؟ داریہ اس کے سنجیدہ ہونے پر قریب آئی۔ کس نے کہا ماہر تم مجھے تنگ نہیں کرو گے تو میری سانس مجھ پر تنگ ہو جائے گا؟ کیا اداس ہو؟ کچھ پریشان کر رہا ہے تو میں ہوں نا، شیئر ود می۔ وہ اس سے تھوڑا ڈسٹرب لگا، شاید وہ عزیز جان کی طرف سے ذہنی دباؤ میں تھا۔ بس ایسے ہی دل بھاری ہو رہا ہے۔ وہ رخ بدل کر میٹرس پہ جا بیٹھا تو داریہ بھی بے قراری سے ساتھ ہی بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماول کی وجہ سے ادھر دیکھو، تم مجھ سے سب کہہ سکتے ہو، میری امان کہیں بوجھ تو نہیں بن؟ داریہ کا جملہ مکمل نہ ہوا کیونکہ وہ اسے دیکھ ہی ایسے سنگ دلانا رہا تھا کہ اس کی زبان رکی۔ داریہ یہ امان میرے لیے میری زندگی جیسی ہے، بوجھ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنا دوبارہ۔ وہ سخت بھڑا تھا۔ داریہ نے فوراً سے رحم طلب سی نگاہ ان خفا آنکھوں پر ڈالی۔ تم مجھ سے شیئر کرو۔ وہ اس کی اداسی برداشت نہ کر پائی تھی۔ آئی فیل فار یو میڈلی داریہ۔ وہ اس کا اتنا سنگین مسئلہ سن کر اداسی سے مسکرائی۔ اف ماہر اف۔ وہ مسکراہٹ اگلے ہی لمحے کوفت بنی، دل چاہا اس کا سر پھوڑ دے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے داریہ، تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ پاگل ہو رہا ہوں میں تمہاری محبت میں۔ یہ مجھے لکھنی آتی ہے، پڑھنی نہیں آتی رشین لینگویج، اس کے لیے سوری۔ وہ اس کے مختلف زبانوں میں یقین دلانے پر ہنسی اور مکہ اس کے باعث پر دے مارا، لیکن جب وہ کراہا تو یاد آیا ابھی زخم مکمل نہیں بھرا تو داریہ کی یہ کیے خود ہی جان نکلی۔ دس از آئی لو یو ان رشین لینگویج۔ وہ اس کے چہرے کی اور لہراتے اپنے پاگل پن کا پورا ثبوت دیے داریہ کو بھی صدمے دے رہا تھا۔ ماہر بہت زہریلے لگ رہے ہو قسم سے۔ داریہ کو اس کی بہکی مدہوش حرکت غصہ دلا گئی۔ اور یہ منہ ڈیرا میرا کرنے والی زبان میرے سامنے نہ بولو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ منہ پھلا گیا تو داریہ نے مزید کلاس لی۔ میں نے اظہار محبت کیا تھا فلورنس، دل توڑ دیا میرا۔ سستی ایکٹنگ کے مہنگے ایکٹر نے سب کو پیچھے چھوڑا۔ داریہ نے آنکھیں چنی کیے اس کو گوری دی۔ تو آئی لو یو بول دو نا سیدھے سے۔ وہ اس بار اداس ہوئی۔ نا، اب تمہاری سزا ہے، سب سے بری بری زبانوں میں اظہار محبت کروں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کہا، پھر جب تم میرا دل توڑو گی تو میں منہ پھلا لوں گا۔ اپنی خفیہ پلاننگ منہ پھاڑے بتاتا وہ اس وقت سچ میں چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ تم جس بھی زبان میں کہہ لو، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر ٹرانسلیشن کر لوں گی۔ داریہ نے بھی اس کی ناراضگی پلوں میں دور کی، پر اب وہ موصوف مغرور ہو کر ادائیں دکھانے والے تھے۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے ہی نہیں دوں گا۔ اس بار وہ اٹھ کر اس کی تھائی پر بیٹھی اور دونوں بازو ماہر کے گلے میں حمائل کی۔ ایسا مت کرنا، وہ اس کی آنکھوں کو باری باری ہونٹوں سے چھو کر ٹرانس میں بول گئی، پر داران کو تسخیر کر لیا۔ تمہارا تو نہیں پتا کہ کب انسانی زبان میں اظہار محبت کرو گے، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ماہر، بہت زیادہ۔ تمہاری ان آنکھوں کی گہرائی جتنا جس بات کی رو میں بٹک گئی تھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی کہ آج ماہر کی قیدی بھی بن گئی، اتنی بھی گہری نہیں ہے۔ وہ اسے ہوش دلانے کو بولا، میں تو غرق ہو گئی ان میں، کبھی نہ ابھرنے کے لیے ڈوب گئی۔ خود سے بچھڑنے کا غم کر لایا تھا اس کی اٹکتی سانسوں کے بیچ، جنہیں داران نے مرہمی لمس بخش کر سکون دیا۔ بس کریں مس پگلی، رلائیں گی کیا؟ اس کی سانسوں کو ملائمت سے آزادی دیتے ماہر نے ان آنکھوں کی نمی مسکراہٹ میں اس شریر جذباتی جملے سے بدلی۔ کبھی سیریس مت ہونا تم ماہر شاہ۔ وہ ہفکی سے اس پر سے اٹھ گئی۔ میں جیسا ہوں غنیمت سمجھو داریہ، جیسا تمہیں ملتا ہوں ویسا کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ میرے اندر چھپے اس چھوٹے سے بچے کی بھی آئیڈیل ہو تم۔ وہ بے اختیار پلٹی، اس بندے پر غصے کے ساتھ پیار بھی آیا۔ اور تمہاری کیا ہوں؟
اب وہ اہمیت جاننا چاہتی تھی۔ میری میری تم فلورنس ہو نا؟ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں رشک بھرے وہ اس کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرتا ہوا پاس سے گزر کر کمرے سے نکل گیا تو داریا وہیں درد سے بھرا مسکرا کر بیٹھی۔ ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی ماہر کو، پر اس کے ہر روپ سے، ہر رنگ سے، ہر بحروب سے اسے شرطیہ عشق ہونے والا تھا، یہ طے ہو چکا تھا۔ جب تک وہ باہر آیا، ایاد اور حمین ٹیرس پر جا چکے تھے، جبکہ مایا دونوں کو وہیں چائے دیے داران اور داریا کو بلانے نیچے آئی تو آگے تن کر کھڑے بانجے کو دیکھتی پہلے تو ہام پی، پھر جب داران نے مایا کو حصار میں لیا تو خوبصورت مسکرائی۔ کیا تم اور داریا رکنے والے ہو؟ مایا نے شوہی کے سنگ پوچھا۔ یس، وہ رکنا چاہتی ہے اور مجھے بھی آپ کا مہمان بننا تھا۔ یہاں آئیں۔ تاران اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج کی سمت بڑھا اور اسے بٹھاتے خود بھی بیٹھا تو مایا کو اس کے انداز دیکھ کر ڈر لگا، کیونکہ آج وہ ٹلنے والا کہیں سے نہ لگا۔ داریا بھی دونوں خالہ بانجی کو ساتھ بیٹھا دیکھ کے مسکرا کر کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ بن گیا مہمان، اب بتانا شروع کریں مایا اپنی تکلیف، کیونکہ اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ وہ داریا کے ساتھ رک چکا تھا۔ ماول اور تبریز تو شام ہی واپس نکل گئے تھے اور اب شاید وہ مایا کے دل کا کرب بانٹنا چاہتا تھا۔ مایا نے اس کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور پھر نظر جھکا کر داران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پہلے وعدہ کرو اس سب کو لے کر کسی سے کوئی حساب نہیں مانگو گے۔ میں تم پر اپنے سبب آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی داران۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے داران کا کلیجہ سا پھٹا۔ اندازہ ہو رہا تھا اسے کہ مایا کس سے ڈر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیں مجھے۔ ضبط و برداشت کے سنگ وہ مایا کو بہلا گیا۔ طارم شاہ کومل کے دکھ کو میرے پہلو میں بلانے کے خواہش مند تھے۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک ان کا مجھ سے رویہ بدلنے لگا۔ تم جانتے ہو نا، میں ان کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی تو بے تکلف ہو جاتی تھی، لیکن مجھے ذرا اندازہ نہ تھا کہ میری بے تکلفی، میرا ہونا طارم شاہ کو بھٹکا دے گا۔ تب میں نہ سمجھ تھی، لیکن جب شعور آیا تو مجھے برا لگتا تھا ان کا دیکھنا۔ یہ سب اچانک بہت شدت اختیار کر گیا۔ وہ مجھ سے شادی کے خواب سجانے لگے، عزیز جان کو بھی ساتھ ملا لیا، لیکن میں کبھی مر کر بھی ان کو ایسی نظر سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مایا نے اپنا سر داران کے کندھے پر ٹکاتے اس کی بازو سے لگے بتانا شروع کیا۔ داران پر کرب اتر رہا تھا، لیکن میرے انکار کو دارم شاہ نے اپنی ضد بنا لی۔ وہ مجھے 5 سال ٹارچر کرتے رہے، ہرٹ کرتے رہے۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی داران، بہت نفرت، پر ان کی ضد نہیں ختم ہوئی۔ ٹارچر تک تو میں سہہ گئی، اپنی بدنامی سے ڈرتی تھی، لیکن جب وہ مجھے فزیکلی ہراس کرنے لگے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے تبریز بھائی جان کو بتایا۔ بہت لڑے وہ میرے حق میں اپنی ماں سے، لیکن عزیزے نے ان کو بھی بہت ہرٹ کیا۔ یہ تک کہا کہ وہ زرشا کے قاتل ہیں۔ وہ بیچارے خود ٹوٹ گئے تو مجھے کیا سنبھالتے یا میرا کیا دفاع کرتے۔ عزیزے کی شے پر دارم شاہ کبھی بھی میرے روم میں آ جاتے، مجھے چھونے کی کوشش کرتے، مجھے تکلیف دیتے تھے۔ مایا کی آنکھیں بھیگی تو داران نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے بازو چھڑوائے، گرد بازو حصار کر اپنے سینے لگایا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے سر چوما۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا مر گیا تھا میں مایا؟ وہ اس کے دردناک سوال پر سسک پڑی۔ ایسا مت کہو داران، تم یہاں بس 2 ماہ کے لیے آتے تھے، تو جب مجھ میں یہ سب بتانے کی ہمت آئی تو تمہاری واپسی کا وقت آ جاتا۔ دوسرا، عزیزے جان نے مجھے کہا کہ اگر میں نے یہ کسی کو بتایا تو وہ اس فرد کی جان لے لیں گی۔ میں نے کہا نا، میں خود تو مر سکتی ہوں، لیکن تم پر اپنے سبب آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی داران کو اور غصہ دلا رہی تھی۔ آگے بتائیں۔ وہ اسپاٹ ہوا پر نیلی آنکھیں اذیت خانہ بن گئی۔ آگے کیا بتاؤں؟ مجھے اٹھا کر فارم ہاؤس لے گئے۔ میرا 5 سال کا گریز کچھ اثر نہ کر سکا۔ مجھ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے گھن آتی تھی اس انسان سے، اور وہ پاگل تھے۔ مانتی ہوں انہوں نے کبھی اپنی حد نہیں توڑی، پر اس دن وہ مجھے نوچ کر کھا جاتے اگر وہ مسیحا نہ آتا۔ وہ زمل تھے، تمہاری داریا کے بابا۔ دارم شاہ نے اس دن یہ اعتراف کیا کہ وہ زمل کو برباد کرنے کا سبب ہے، کومل کے چھن جانے کی سزا دی، بس پھر اس تڑپے شخص نے مار دی گولی، اور مجھے بچایا بھی اور بے فکر کر کے واپس حویلی پہنچا دیا۔ مایا کی حزن زدہ صورت تک تھا، وہ تکلیف کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ 2 سال گزر گئے مایا، ایک دن بھی آپ میں ہمت نہیں آئی کہ مجھے اعتماد میں لیتی۔ میں سچائی کی تلاش میں در در بھٹکتا رہا اور آپ منہ سی کر بیٹھی رہیں۔ طارم شاہ تو اپنے کیے کا پھل بھگت رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت بھگتتے رہیں گے، لیکن آپ نے یہ بے اعتباری دکھا کر میرا دل ٹکڑے کر دیا۔ تاران کی شکوہ کے نہ درد بری سرگوشی پر وہ اس کی طرف ڈر کر دیکھنے لگی، گویا جسم سے جان سی سرکی۔ ایسے مت کہو، آواز میں خراشیں پڑی۔ تاران نے اذیت سے منہ پھیرا۔ آپ ایک بار مجھے کوئی اشارہ ہی کر دیتی۔ آپ کو اتنا ڈرپوک نہیں سمجھتا تھا مایا، جس نے اپنے دکھ بھول کر بہادری سے 2 ٹوٹے دل جوڑے تھے، وہ اتنی کمزور کیسے نکل سکتی ہے؟ اگر آپ مجھے بتاتی تو میں خود دارم شاہ سے اس کا حساب لیتا۔ اب میرے اندر کی یہ آگ کیسے سرد پڑے گی؟
کیسے لوٹاؤں گا آپ کے احسانوں کا بدلہ مایا؟ بولیں کیسے چکاؤں گا ان راتوں کا حساب جب میرے لیے آپ پوری پوری رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتی تھی؟ وہ اس کے سوالوں پر روتی اس کا چہرہ تھام گئی کہ آنسو بے قابو ہوئے۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تم اور ماول میرے ہی وجود کا حصہ تھے اور رہو گے۔ میں بس ڈرتی تھی کہ تم دادی کی محبت سے محروم نہ ہو جاؤ، پھر اگر تمہیں یا ماول کو کچھ ہو جاتا تو میں اپیا کو کیا جواب دیتی؟ بولو اب بھی تم عزیزے سے کچھ مت کہنا داران، وہ تمہارے ساتھ ساتھ حمین کو بھی کچھ کر دیں گی۔ ڈر سے کپکپاتی مایا کے ٹوٹے الفاظ سنے داران نے سے اپنے سینے لگائے، اس کے آنسو ہد میں گھوٹے جو حمین کے لیے داران سے زیادہ ڈری تھی۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے حمین کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے مایا، بہت زیادہ۔ آپ تھیں تو ہی یہ بزدل سا داران زرشا کی موت برداشت کر سکا تھا۔ آپ پاس تھیں تو خفا ماں کا گم ہونا سہ پایا۔ جانتی ہے نا، کسی روٹھے ہوئے انسان کا اس دنیا سے چلے جانا سب سے بڑا دکھ ہے۔ میرے پاس ہے یہ دکھ، پھر بھی میں نارمل ہوا آپ کی بدولت، کیسے برداشت کروں یہ؟ جب صلہ لوٹانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی حفاظت کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ ماں کی موت سے زیادہ دکھ دے رہا ہے، یہاں چبھ رہا ہے آپ کا کرب۔ وہ اپنے سینے کا درد ہاتھ رکھ کر دکھا رہا تھا، جبکہ مایا کے پاس رونے کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بہت نالاں تھی۔ داران کی تکلیف پر اس کی جان جا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ داران کے ایک دم اٹھنے پر وہ بھی سہم کر اٹھی، اس کی توانا بازو پکڑے اپنی طرف گھسیٹا۔ ابھی مجھے جانے دے مایا، دم گھٹ رہا ہے، کچھ دیر واک کرنا چاہتا ہوں۔ اسے نرمی سے راہ سے دھکیلے وہ گھر سے نکلا تو مایا نے آنسو رگڑے اور واپس لڑک کر بیٹھی۔ پھر سے ان آنکھوں میں تیرگی اترنے لگی۔ داران کی گھٹن دن بدن بڑھتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے سے روٹ سکتی ہے؟ نہیں، پر اسے یہ دلاسا کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ تمہیں میری محبت زنجیر لگتی ہے داران، تمہیں قید لگتی ہے ماں کی باہیں۔ ہاں، تمہارا دل مجھے دیکھنے کو نہیں تڑپتا، تبھی کئی دن رابطہ نہیں کرتے، لیکن میں کیا کروں؟ جنم دیا ہے، میرا دل تمہارے سینے میں اٹکا ہے بچے۔ ماں کی گلوگیر آوازیں اور ایسے کئی جملے آج بھی اسے ڈراتے تھے۔ بہت وقت بیت گیا تھا، لیکن پھر بھی اب وہ اس آواز کے لیے بہت ترستا تھا۔ سڑک پر چل رہا تھا، لیکن ٹھنڈی ہوا کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لینے سے محروم ہو گیا ہو۔ تک یہی گھر آیا تو پہلی بار یوں تھا کہ اپنے ہی مکان کی چوکھٹ پار کرتے ہچکچاہٹ کا سامنا تھا۔ دادی جانم کیا کہیں گی اس کے آنے پر؟ حیران ہوگی تو وہ کیا جواب دے گا؟ بیلا نے ستایا تو اس بار کون سی بات کہہ کر اس کے دل میں صلاح کاڑے گا؟ خیر، ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولے اندر بڑھا۔ ابتدائی لاؤنج میں درے چمکتے صوفے پر اپنا فون اور گاڑی کی چابی پھینکی۔ ملازمہ کچن سے نکل کر حیرانگی سے کھانے کا پوچھنے لگی، پر وہ نفی میں سر ہلائے آنکھ چراتا سیدھا دادی کے کمرے میں گیا، جو بیڈ پر لیٹی کمر کے پیچھے دو تکیے رکھے مزے سے امیتابھ بچن کی کوئی پرانی فلم دیکھنے میں مشغول تھیں۔ کہیا کو دیکھے ان کی ضعیف صورت پر روشنی آ گئی، اور اس سے پہلے دادی کوئی سوال کرتی وہ بولے بیبے بچے کی طرح آ کر بیڈ پر چڑھ بیٹھے، ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ انجمن نے ٹی وی کا والیوم میوٹ کیا اور سوہنے پوتے کے بال سہلائے اور ساتھ ہی جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ تو کہاں آ گیا اتنی جلدی گھر؟ کہیں گرل فرینڈ کی کشش تو نہیں کھینچ لائی؟ جس سوال سے بچنا چاہتا تھا دادی نے وہی کر کے دکھتی رگ پکڑی۔ کون گرل فرینڈ؟ یہی گننا بنا، وہی بیلا، اچھی لگی مجھے۔ اب دیکھنا یہی پتر، میں کہاں ان آدھی معذور ٹانگوں سے تیرے لیے گھر گھر جا کر کوئی ڈھونڈتی، اللہ نے خود بھیج دی۔ میری زندگی آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ تو کسی کے متھے لگ جائے تو مجھے بھی حوصلہ ہو جائے۔ دادی کی آس اور حسرت پر وہ لب بینچ کر گردن موڑ گیا۔ نگاہ میوٹ ٹی وی سکرین پر ڈالی۔ نہیں ہے وہ میری گرل فرینڈ، بس پیئنگ گیسٹ ہے، اور یہ بکواس اس نے کی آپ سے؟ وہ پھر سے دادی کو اختتام تک منہ سیدھا کیے سخت گورا تو وہ یحییٰ کے تپنے پر اداس ہو کر منہ پھلا گئیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، یہ بھی کہہ رہی تھی اپنا لمچو اور سڑو پوتا مجھے دے دیں، میں ٹھوک ٹھاک کر ٹھیک کر دوں گی۔ بیلا کی کئی باتیں ایز سچ دادی نے دہرائیں تو وہ کرنٹ لگنے سے جھٹکے پر فوری اٹھ بیٹھا۔ خبردار، آپ نے اس کی اس واہیات ڈیمانڈ پر کان بھی دھرے دادی جانم، یاد رکھیے گا کسی نہر میں جا کر چھلانگ لگا دوں گا، زہر لگتی ہے وہ مجھے۔ اس کی کلاس تو میں لیتا ہوں، سمجھتی کیا ہے، حاکم ہے کیا مجھ پر؟ یحییٰ کا غم و غصے سے پھٹنا دیکھے انجمن اتنا گھبرا گئیں کہ اسے روک بھی نہ پائیں۔ اپنا سر تھام لیا جبکہ وہ بپری موج بنا سیدھا اوپر والے پورشن پہنچا، مگر غصے میں لحاظ بھی ترک کر بیٹھے۔ جب کمرہ کھولے اندر گھسا تو وہ زمین پر لیٹی چھت کو گور رہی تھی، شاید کچھ سوچ رہی تھی، اور سوچنے کے لیے بیلا بخاری کو سخت کھردری یا فلیٹ جگہ لیٹنا پڑتا۔ کون سے چلے کاٹ رہی ہو؟ اٹھ کر کھڑی ہو۔ اس کے سر پر پہنچ کر وہ پھنکارا تو بیلا فوراً سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر یحییٰ کی طرف بڑھایا۔ سہارا نہیں دو گے یو؟ بیلا کی بہکی ٹون پر یحییٰ نے اس کا ہاتھ واپس اس کی طرف گرایا، جبکہ واقعی اس کی گردن دبا ڈالتا اگر وہ شرافت سے خود نہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔
क्या बकवास की है तुमने दादी से? तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? देखो बेला, मुझे तुम्हारी ये आउट ऑफ लाइन हरकतें नहायत जहर लग रही हैं। मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ। आज वो पहले से ज़्यादा हार्श था, आवाज़ भी फट रही थी। तो बना लो गर्लफ्रेंड। नहीं आजमाऊंगी बर्दाश्त। लुक एट मी योयो, किस चीज़ की कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, बहकाने की अहल हूँ, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? वो भी जैसे उसके गले पड़ने को तैयार, उसके गरेबान की तरफ हाथों की पोरों को बेतकल्लफ़ी से जमाते नज़दीक हुई। शर्म और हया की कमी है, किसी से उधार क्यों नहीं ले लेती? उसके हाथ पकड़कर एक ही झटके से पीछे ले जाते, दीवार से पिन करते, जहर हुंदी से उसके चेहरे को निहारते, रूह तक झंझोड़ा। वो दार हम गरीबों पर बंद है ना योयो, तुम दे दो थोड़ी शर्म। तुम में एक्स्ट्रा भरी हुई है। वो अब भी बिना खाइफ हुए वो यही हैदर की बर्दाश्त से खेल गई, जो समझ ना पा रहा था ये औरत की कौन सी बिगड़ी शक्ल है। अपनी हद में रहो बिला, दांत नकोस कर चिल्लाया। शायद अपने अंदर की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी उसने। हद में ही हूँ, वरना कब का तुम्हें अपने आगे झुका चुकी होती। लेकिन औरत जिससे मोहब्बत करती है ना, उसे सर का ताज ही बनाना जायज़ समझती है। मुझे किसी ने मोहब्बत के डंग सिखाए होते तो मैं भी शर्म और हया की देवी बन जाती। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें चाहना सीखते ही हर सीख रद्द कर दी। मैं यहीं खत्म हो गई यही हैदर। उसकी आंखों के बेइंतहा शदीद जज्बात पर थमसा गया। वो संजीदा तो जान को आती महसूस हुई। लम्हा वो खुद भूल गया था कि किस कदर वो बेला के करीब खड़ा है कि ज़रा सी हरकत गुनाह का रूप बदल जाती। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे तुम जैसी बेशर्म लड़कियां पसंद हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ बेला, अगर तुमने मज़ीद कोई हद पार की तो मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा, गैरत में आकर दुनिया से ही चलता करवा दूंगा। वो इससे दूर हुआ। इस लड़की की गर्दन से उठी मस्त गुलाब सी खुशबू यही हैदर के हवास सुन कर चुकी थी। कर देना, मेरा वैसे भी दुनिया में कोई नहीं। मुझे वो मौत भी दिलो जान से कबूल है जो तुम्हारी शक्ल में आए। मैंने दिल को बहुत बहलाया, पर ये मनहूस मारा तुमसे आगे सोचते ही बंद होने लगता है। हाय मेरा कलमूहा दिल। अव्वल जुमले वो इस पलट चुके बैरी पिया को जितलाते ही सीना पीटे मैटर्स पर लड़की, पर यहिया ने जाने कितनी बर्दाश्त की कि चेहरा सुर्ख बबूल हो गया। बेपरी धुंध आंधी की तरह वो कमरे से निकलता दरवाज़ा पटक कर गया तो कोहनी के बल करवट बदलती बेला के होंठों को जरूर बड़ी मुस्कान ने छुआ। तुम एक बार हक दो खुद पर योयो, मैं एक लम्हे में तुम्हें अपना ना बना दूँ तो मेरा नाम बेला नहीं। वो हक यकीनन इस शख्स की मलकियत का था, लेकिन आह बेला की किस्मत बहुत उजड़ी हुई पड़ी थी। जारी है तो जी, नए झटकों के लिए आप तैयार हैं? नावल 2 हफ्ते एकदम आगे नहीं करूँगी, बल्कि मज़ेदार तरीके से नावल को आगे बढ़ाऊँगी। हेड मिशन पर जब ये चार इकट्ठे होंगे रशिया में, असल नावल की कहानी तब शुरू होगी। यानी अभी तो पार्टी स्टार्ट होनी बाकी है। डार्क माफिया वर्ल्ड की कहानी जो आपको किसी और दुनिया में ले जाएगी। सब कुछ होगा उसमें, यानी इस नावल में आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़, ठीक है। और अगर आपको हर एपी हर पर वक्त चाहिए तो सब्सक्राइब सब लाजमी कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब आपको कोई शो नहीं हुआ करेगी। अब ये यूट्यूब का नया रूल है और ये सब रूल्स इन्होंने नए निकाले हैं अपडेट के साथ। तो कैसी लगी एपिसोड? अच्छे अच्छे और मज़ेदार तबसरे करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं 49 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से देखते ही देखते 50 के करीब होने वाली है एपिसोड। मुझे लगता है ये 150 एपिसोड तक तो इजीली जाएगा नावल। मतलब ये माय बिलव्ड प्रिजनर्स थे भी बहुत बड़ा नावल है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। माय बिलव्ड प्रिजनर ने नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फिक्र तो करनी ही नहीं है। ओके, बाय बाय।